اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باران رحمت۔ آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید شہریار عاصم۔ آج ہم 20ویں سحری کی نشست میں موجود ہیں اور ہمارا آج کا موضوع ہے تعلیم اور اساتذہ کی اہمیت۔ علم حاصل کریں، لیکن علم سے کچھ حاصل کریں یہ انتہائی ضروری ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے جو آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ یہ وہ زیور ہے جسے آپ نے حاصل کر لیا تو پوری زندگی آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ آپ زندگی کے کسی بھی محاذ پر کھڑے ہوں گے، وہاں پر تعلیم آپ کے ضرور کام آئے گی۔ بہت سے لوگ تعلیم صرف اس وجہ سے حاصل کرتے ہیں کہ انہیں ڈگری مل جائے، لیکن تعلیم حاصل کرنی چاہیے قابل بننے کے لیے۔ جو لوگ ہمیں علم سکھاتے ہیں یعنی ہمارے اساتذہ، ان کی اہمیت اور احترام کتنا ضروری ہے، یہ آج کی نشست میں ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر زنیرہ عنبر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں جاوید عامر علی، ڈائریکٹر ہیں TLC کے۔ السلام علیکم سر، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دوسری مہمان ہیں راقیہ رضوان، ایجوکیشنسٹ ہیں۔ السلام علیکم، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جاوید صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں کہ تعلیم ظاہر ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، اور ہمارے ہاں افسوس کے ساتھ یہ آتا ہے کہ اگر ہم گورنمنٹ سیکٹر کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پر بڑے فلاز نظر آتے ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر کے اس وقت کیا حالات چل رہے ہیں؟ کیا پرائیویٹ سیکٹر اس طرح سرو کر رہا ہے جو بچوں کو ضرورت ہے؟ تھینک یو شہری۔ اگر ہم پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر اٹ سیلف ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جس کے اندر بہت سارے گروپس آ جائے، بہت ساری کیٹیگریز ہیں اس کے اندر۔ تو اگر ہم کہیں کہ بھی ہم لو انکم گروپ پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہے ہیں، مڈل انکم یا ہائر انکم گروپ پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہے ہیں، اور یہ تین بڑی کیٹیگریز ہیں اس کے اندر افورڈنگ کلاس کے حساب سے۔ اور پرائیویٹ سیکٹر اپنا اس لیے کام کر پا رہا ہے اس لیے کیونکہ اس وقت ایک اسپیس کریٹ ہوا ہے۔ 22 کروڑ سے زیادہ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے اس وقت، اور یہ کرنٹ اسٹیٹسٹکس ہیں۔ اب 22 کروڑ سے زیادہ بچہ اگر آؤٹ آف اسکول ہے اور اس کو بھی ابھی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے کیٹر نہیں کر پا رہا، اور اس کے لیے جو ہے وہ دیر از نیڈ فار مور اسکولز آلسو، ہم کس طرح سے اور اسکول سسٹم کے اندر لائیں۔ دنیا جو ہے وہ اس وقت جا رہی ہے کہ 400-500 سال سے یونیورسٹیز امریکن ویسٹرن کنٹریز کے اندر ہیں، ہم ابھی تک اسکولز پرووائڈ نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو ہم کب جا کر جو ہے اس نیڈ کو پورا کریں گے؟ تو پرائیویٹ سیکٹر جتنا بہترین طریقے سے کام کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ لمیٹیشنز ہیں، ریسٹرکشنز بھی ہیں، اور اگر آپ کو اس کو بزنس کے طور پہ بھی دیکھنا ہے تو دیر آر چیلنجز آلسو کہ جہاں پر آپ کو جو ہے وہ اگر اچھا پرائیویٹ سیکٹر میں دینا ہے۔ اب لمیٹیشن اس کی یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کا جو امپلائمنٹ ہے وہ بڑا چیپ امپلائمنٹ ہے۔ اگر ٹیچرز کی ہم بات کریں تو وہ جو پرائیویٹ سیکٹر میں آپ جو سیلریز دیتے ہیں ٹیچر کو، وہ کارپوریٹ ورلڈ کی سیلری سے کہیں زیادہ جو ہے وہ کم ہوتی ہیں۔ اور جب ہم کمپیریزن کرنے جاتے ہیں تو بٹوین ون پرائیویٹ سیکٹر ایک کیٹیگری کے اندر سیلریز بھی بڑا ویری کر رہی ہوتی ہیں کہ اگر 25,000 ہے ایک ٹیچر کی سیلری تو دوسرے ٹیچر کی سیلری لاکھ روپے تک بھی ہے یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ ایک ایشوز ہیں جہاں لمیٹیشنز ہیں کہ ہم کتنا افورڈ کر سکتے ہیں، اور افورڈنگ کا تعلق آلسو ریونیو سے بھی، آپ ریونیو کتنا جنریٹ کر پاتے ہیں۔ تو سر مجھے بات بتائیے گا، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کے بہت سارے اسکولز بھی ہیں، کیا گورنمنٹ آپ لوگوں کو کوئی فیور دیتی ہے ٹیکس کی مد میں؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ ایک طریقے سے ایک اچھا کام بھی کر رہے ہیں، بزنس اپنی جگہ ٹھیک ہے، بزنس آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہیں، تو کیا اس کی مد میں آپ لوگوں کو فیسلٹیز ملتی ہیں؟ اس وقت تک ایٹ دا مومنٹ نو، نہیں ملتی، ابھی کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہم کر پا رہے ہیں وہ ہم اپنی بیسٹ ایفرٹ بیسس پہ ہم کر پا رہے ہیں۔ ایک ویلیو ایڈیشن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمیں لرن خود کرنی پڑتی ہیں، خود ٹریننگ پرووائڈ کرنی پڑتی ہے، جو کہ ٹریننگ کا کام بھی جو ہے وہ ہم اپنے سر پہ ہم نے خود لیا ہے کہ ہم اپنے ٹیچرز کو خود ٹرین کریں گے۔ تو یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیکنگ ہے اس جگہ پہ، جس سے ایک گیپ ہے جس سے ہمیں جو فل ان کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی ایک بہت بڑا سیکٹر ہے، میں دیکھتا ہوں کہ کئی اسکولز ایسے ہیں کہ وہاں پر لکھا ہوتا ہے انگلش میڈیم، لیکن وہاں پر اگر ہم جا کے وزٹ کریں تو جو ٹیچر ہے وہ صرف انگلش دیکھ سکتا ہے اور بورڈ پہ لکھ سکتا ہے۔ تو کیا یہ انگلش میڈیم کا کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ صرف انگلش بچے کو بتا دو کہ جی یہ ہے یا ریڈنگ کروا دو، یا بچے کے اندر یہ سکلز ڈالنا بھی ضروری ہے کہ وہ انگلش بول سکے؟ یو آر رائٹ۔ انگلش میڈیم جو ہے نا وہ اب اس وقت ہم اپنی اسکول سسٹم کو ہم ٹیگ کرتے ہیں کہ بھئی اگر آپ نے لکھا ہوا ہے انگلش میڈیم تو جو ہے وہ پیرنٹس کو پریفرڈ کریں گے کہ بھئی ہمیں اس جگہ پر جانا ہے۔ اگر آپ نے لکھ دیا کہ اردو میڈیم ہے یا کوئی اور میڈیم آپ نے لکھ دیا تو وہ اس کو وہ کلائنٹیل نہیں ملے گا،
کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انگلش میڈیم لکھنے سے ہی جو ہے وہ شاید ہمیں لوگ اٹریکٹیو نظر آئیں گے کہ بھی ہاں ہم اس میں. اب اس میں انگلش میڈیم کے اندر ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچہ آپ کا فلوئنٹ انگلش بولنا شروع کر دیں اور وہ شروع کر دیں. میں ریسنٹ اسٹیٹسٹکس دیکھ رہا تھا جس کے اندر کہا گیا ہے کہ پرائمری اسکول کا بچہ 75% آف دا اسٹوڈنٹس ان پرائمری سیکٹر کین ناٹ رائٹ اے سینٹینس ان انگلش. اور یہ بہت لیٹسٹ رپورٹ ہے, یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے یہ, اور پاکستان کے اندر ریسرچ ہوئی ہے. تو آپ سوچیں کہ ہم انگلش میڈیم تو لکھ دیتے ہیں لیکن ہم ایک سینٹنس نہیں لکھ پاتے ہیں یا ہم سینٹنس نہیں بول پاتے ہیں. 50% آف اوور چلڈرن جو ہے وہ انگلش کی کبھی انہوں نے کتابوں کو جو ہے ٹچ ہی نہیں کیا. دو ہم کہتے ہیں انگلش میڈیم ہے, لیکن انگلش میڈیم صرف کہنے کے لیے کہنے کی حد تک ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ایک ڈائریکشن سیٹنگ ہے کہ ہم وہاں جانا چاہ رہے ہیں. ہم نے اپنا گول سیٹنگ کیا ہے کہ بھی ہمیں وہ لیول پرووائڈ کرنا ہے جو کہ ایکچولی انگلش میڈیم پرووائڈ کر سکتا ہے. ہم نے وہاں کے لیے گول سیٹنگ کی, قبلہ درست ہے, اب اس کی طرف موومنٹ چل رہی ہے. کچھ لوگ فاسٹ چل رہے ہیں, کچھ لوگ سلو چل رہے ہیں, لیکن دیر از اے ڈائریکشن, اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ہم آپٹیمسٹک اور پازیٹیو ڈائریکشن کے اندر موو کر رہے ہیں. اچھا جاوید بھائی, ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ ایک تو ظاہر ہے آپ لوگ کام کر رہے ہیں, اچھا کر رہے ہیں, نو ڈاؤٹ, لیکن کچھ لوگوں نے ایجوکیشن کو بزنس بنا لیا. بزنس بنانے میں کوئی برائی نہیں, ظاہر ہے ہر کسی کا بریڈ اینڈ بٹر ہوتا ہے, بٹ جب ایجوکیشن سے زیادہ بزنس میٹر کرنے لگے تو آپ کیا نہیں سمجھتے کہ جو بچہ ہے اس کے کریئر پہ, اس کی کاؤنسلنگ پہ فرق پڑے گا؟ ڈیفینیٹلی. اگر آپ نے بزنس کو اور اس کو ایجوکیشن کو بیلنس نہیں کیا, اور یہ ہر سیکٹر میں ہے, صرف ایجوکیشن کی بات نہیں کرتا میں, آپ کوئی بھی سیگمنٹ اٹھا رہے, اگر ہم ایون میڈیا کو اٹھا لیں, کسی بھی جگہ پہ اگر آپ نے بزنس اور اس کے مین کور ویلیوز کو آپ نے بیلنس نہیں کیا تو دیر ول بی ایشو. کیونکہ جب بزنس میں آئے گا تو آپ سوچیں گے میں کتنا زیادہ جو ہے وہ اس ریونیو سے اپنا پروفٹ مارجن الگ کر دوں, اور جو ویلیو ایڈیشن کرنا ہے اس میں کم تو ایجوکیشن میں اسی طرح سے ہے کہ اگر آپ نے جو ہے وہ ٹریننگ اینڈ ایجوکیشن کے اوپر, ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کام نہیں کیا, ریسرچ میں نہیں ڈالا, آپ نے بچوں کے ویلیوز کے لیے, ان تمام چیزوں کے لیے پیسہ لگتا ہے. اب یہ ایک چھوٹا سا پروگرام ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ لنگوسٹک پروگرام. اب لنگوسٹک پروگرام اس وقت بہت بڑا لیکنگ ہمارے پاس یہ ہے کہ لینگویج ٹیچر اس وقت ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے. بہت کم تعداد ہے جو کہ لینگویج پڑھا سکتے ہیں انگلش اسکولس کے اندر یا انگلش میڈیم اسکولس کے اندر, لیکن وہ موسٹ ایکسپینسو ریسورس ہے ہمارا. اب انگلش لینگویج ٹیچر کو ڈھونڈنا جو ہے ویسے ہی شارٹیج ہے, اور جو اویلیبل ہیں ان کو جو ہے وہ صرف وہی اسکولز افورڈ کر سکتے ہیں جو زیادہ سیلریز ان کو دے سکتے ہیں. بالکل. تو وہ والا گروپ کہیں نیچے جا ہی نہیں پاتا, تو آپ کو جو ہے وہ اچھا ریسورس دینے کے لیے زیادہ پے کرنا پڑتا ہے. اب جو لوگ بزنس کی طرف جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے انگلش لینگویج, جو اردو والا ٹیچر ہے وہی انگلش پڑھا دے, تو وہ بزنس ایلیمنٹ کو جو ہے وہ زیادہ اوپر لے کے جاتے ہیں. مجھے تو یہ ایک بڑا افسوس ہوتا ہے کہ گورنمنٹ میں تو میں دیکھتا ہوں کہ اکثر میں کبھی جاتا ہوں کسی ٹیچر سے پوچھتا ہوں, بولتا ہے میں میتھ بھی پڑھاتا ہوں, انگلش بھی پڑھاتا ہوں, پاکستان اسٹڈیز بھی پڑھاتا ہوں, سارے ایک ہی ٹیچر پڑھا رہا ہوتا ہے, لیکن اگر ہم بکس میں جا کے دیکھتے ہیں, ریکارڈز میں دیکھتے ہیں تو سب ہائر ہوئے ہوتے ہیں. راقیہ ماشاء اللہ آپ کا ایک بہت بڑا تجربہ ہے, کیسا پایا آپ نے ٹیچنگ کو؟ دیکھیں ٹیچنگ جو ہے نا وہ ایکچولی اتنی آسان نہیں ہے جتنی پاکستانی سوسائٹی میں اس کو سمجھا جاتا ہے, اور دس از ویری انفارچونیٹ, کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کچھ اور نہیں کرنا تو ٹیچنگ کر لو, اور دس از بیسیکلی ون آف دا بگیسٹ چیلنج اسکولز آر فیسنگ. کیونکہ ٹیچرز لڑکیاں آتی ہیں یا لڑکے آتے ہیں, انہیں اسکول محنت کرتا ہے, ٹرین کرتا ہے, کاؤنسل کرتا ہے. میں اکثر ایک بات کوٹ کرتی ہوں کہ ہم ایک جو پریمیسز ڈیولپ کرتے ہیں ایز اے اسکول, ہم اس میں صرف بچے کو نہیں پڑھاتے, ہم سوسائٹی سے آنے والی ایک عام لڑکی کو ٹیچر بھی بناتے ہیں. ہم اس میں ایک پیرنٹ کو بھی ان کی پیرنٹ ہوڈ کی سٹیجز اپ گریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ کہ جس وقت آپ ایک ٹیچر پہ محنت کرتے ہیں, اس کو چیزیں سکھاتے ہیں, وہ اپنے آپ کو پالش کرنا شروع کرتی ہے, تو کہیں نہ کہیں اس کی پرسنل باؤنڈنگز جو ہیں وہ اس کو واپس کھینچ لیتی ہیں. شادی ہو جاتی ہے, پریگننسیز کے ایشوز ہوتے ہیں, ہسبینڈس کو لگتا ہے کہ لاٹس آف ایشوز. اب اس میں وہ سوسائٹی اپنے بچے کے لیے تو ٹیچر انہیں اسکول میں بیسٹ چاہیے, لیکن گھر کی خاتون جب یہی چیلنجز میں سپورٹ مانگتی ہے تو وہ سپورٹ نہیں دیتے. Very true. So this is one of the biggest reason کہ ہمارے پاس ٹیچرز کی لیکنگ تقریباً سب اسکول فیس کرتے ہیں, جو اکثر آپ نے اب سوشل میڈیا پہ جیسے ان 2 سالوں میں آن لائن کی وجہ سے بہت سارے سوشل میڈیا پہ پیرنٹس گروپ ایکٹیو ہوئے, آپ کو اس میں یہ چیز ضرور نظر آئے گی کہ
کہ ٹیچرز کی اسٹیبلٹی نہیں ہے، بیکاز انفارچونیٹلی وہ اسٹیبلٹی دونوں سائڈ سے پرووائڈ نہیں کی جا سکتی. اچھا کتنے پرسنٹ اسکولز ایسے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں جو یہ دیکھتے ہیں کہ آیا یہ ٹیچر ٹرینڈ ہے، آیا اس کے اتنے سکلز ہیں، یا بس یہ کہ ایک انٹر کی ہوئی لڑکی اس کے پاس ٹائم ہے، ہم اس کو 4 5 6 ہزار روپے میں رکھ لیتے ہیں اور بچوں کو پڑھانے لگتے ہیں. یہ کتنا بچے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے؟ دیکھیں جیسے جاوید صاحب نے ابھی مینشن کیا کہ 3 یا 4 کیٹیگریز کے اسکول ہیں. وہ کیٹیگریز اگر ہائیلی پیڈ سکولز جو آتے ہیں یا آپ کے جسے آپ ہائی میڈیوکر سکولز میں بھی ہم کنسیڈر کرتے ہیں، وہ اس چیز کے اوپر کافی زیادہ کانشیسلی کام کرتے ہیں، بیکاز انہیں پتہ ہے کہ وہ جس ذمہ داری سے جو انہوں نے پیمنٹ کرنی ہے وہ آبویسلی اسٹوڈنٹس کی فیس سے آ رہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو آپ کے لو انکم سکولز ہیں وہ ویسے ہی ریونیو کو لے کے سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس خواب تو بہت ہوتے ہیں کہ ہم یہ بھی کریں، ہم اس طرح بھی ایڈٹ کریں، لیکن وہ نہیں کر پاتے. اور وہاں جو سب سے پہلی کاسٹ کٹنگ ہوتی ہے وہ ٹیچر سیلری پہ آتی ہے. اسی وجہ سے دا کیٹیگری آف ہائرنگ اے ٹیچر اینڈ چوزنگ اے ٹیچر یہاں پر آ کے جو ہے کمپرومائز آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو ایک ڈفرنس نظر آئے گا. جیسے ابھی انگلش ٹیچر کے اوپر بات ہوئی تو انگلش ٹیچرز میں بھی آپ کو یہ ڈفرنس نظر آئے گا. اچھا ایک اور ایشو اکثر پیرنٹس کی جانب سے سمجھ لیں یہ سوال ہے کہ آج کل اسکولوں میں جو آپ کہہ لیں کہ جو اچھے اسکول ہیں اور ایک بہت اچھے اسکول ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ادر ایکٹیویٹیز بہت ہو گئی ہیں، گرین ڈے، یلو ڈے، ہمارے دور میں تو نہیں تھا. تو یہ اچھا ہے کہ ٹھیک ہے، کیونکہ اکثر پیرنٹ کہتے ہیں یار ہماری ویسی ایک لمیٹڈ سیلری ہے، اب اس میں وہ بچے کو گرین کپڑے پورے تیار کراؤ یا اسپائڈر مین بناؤ یا مکی ماؤس بناؤ، تو یہ ٹھیک ہے یا کیا کہتی ہیں آپ؟ دیکھیں کسی حد تک تو ٹھیک ہے، اور اب اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسکول کس حد تک چیزوں کو لے کر پیرنٹ تک کمیونیکیٹ کرتے ہیں، کس حد تک وہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارا تو رول یہ ہے ایسے ہی کرنا ہے. فار ایگزامپل الگ الگ ڈیز منائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. کووڈ کے بیچ میں جب سکولز کھلے تو ہم نے الگ ڈے نہیں منایا، بڑا وارم ویلکم ہوا تھا بچوں کو. ہم نے ایک رینبو ڈے کیا، یعنی ہم نے ایک اوپن آپشن دیا کہ یہ 4 5 کلرز ہیں جو پرائمری کلرز پڑھائے جا رہے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ڈریس آپ کے پاس ہو آپ وہ پہنیں. اب وہاں سے پیرنٹ کو بھی ایک ایز ملی. ڈپینڈ کرتا ہے کہ سکولز کس طرح کام کر رہے ہیں. ہاں کچھ سکولز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری آبجیکٹیو، ہماری پالیسی یا ہمارا کریکولم ہم نے اس سے بالکل موو نہیں کرنا، بالکل پتھر پہ لکیر ہو جاتی ہے، پیرنٹ کو کمپرومائز کرنا ہے. نہیں، یہ 2 وے ہے. دیکھیں دونوں سائڈز پیرنٹس اور سکول دونوں ساتھ مل کے چلیں گے تو ہی آپ جنریشن کو نرچر کر سکتے ہو. ٹرو. نہیں تو وہ بیچ میں سے گر جاتی ہے. آپ جیسے ہی اپنے ہاتھ دونوں الگ کریں گے تو جو چیز آپ کے ہاتھ میں ہے وہ گر جائے گی، تو پھر آپ اپنے ینگسٹرز کو دوبارہ سے اس لیول پہ نہیں لا سکتے. اور پاکستانی قوم کا سب سے بڑا ڈیلیما یہی ہے کہ ہم سب سے زیادہ اگنور ایجوکیشن کو کرتے ہیں. ایجوکیشن اور ہیلتھ میں ہمارے لیے ہر چیز ضروری ہے، ہمارے لیے بہترین برانڈڈ ڈریس ضروری ہے، ہمارے پاس بہترین گھر ہونا چاہیے، گاڑی ہمارے پاس بہترین ہونی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ جو جھگڑے ہیں نا وہ ایجوکیشن پہ فیس پہ ہوتی ہے. یہ بات میں اس وجہ سے بھی تھوڑی ایگری کروں گا کہ ہمارے یہاں یہ تو گھروں کی تو بات الگ ہی ہے، مجھے گورنمنٹ سیکٹر کی اگر میں بات کروں تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ نگلیکٹ کیا جاتا ہے ہیلتھ ایجوکیشن کو. اچھا فنڈز بھی ہوتے ہیں لیکن یہ فنڈز لگتے ہی نہیں ہیں. یہ 2 سیکٹر ایسے ہیں ایجوکیشن اور ہیلتھ کہ جس میں اگر آپ ذرا سا بھی کچھ اوپر نیچے کریں گے تو آپ کی پوری نسل تباہ ہونے کا خطرہ. اور جو انہوں نے بات کری یہ بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ یہ تو ہے کہ گاڑی، موبائل، دوسری ایکٹیویٹیز، ہوٹلنگ ضروری ہے، لیکن جہاں فیس کی بات آتی ہے وہاں ہم بڑے کننگ ہو جاتے ہیں. لیکن اس پہ بھی اور بھی پوائنٹس ہیں جو پیرنٹس کی طرف سے بھی ہے. ڈاکٹر زنیرہ آپ کی جانب آؤں گا. استادوں کا احترام بڑا ضروری ہے، اور پہلے کے دور میں چلے جائیں تو استاد کو تو بالکل دیکھ کے ادھر ادھر ہو جاتے تھے اور بڑی عزت دیتے تھے. اب کے دور میں تھوڑا کم ہو گیا ہے. کون رسپانسبل ہے کہ پیرنٹس نے یہ بات بتا دی ہے کہ نہیں جی بیٹا ٹھیک ہے ٹیچر ہے، ڈانٹے گا نہیں، ڈانٹے گا تو ہم ہیں، یا جو ہمارا میڈیا یا سوشل میڈیا یا غیر ملکی فلمیں انہوں نے بگاڑ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تو اتنی خوبصورت دولت ہے اور ہمارا تو پورا دین ہی علم ہے. پہلی وحی جس کو ہم کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھی اللہ کے نام سے جو آپ کا پروردگار ہے جس نے پیدا کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے انما بعثت معلما، مجھے معلم یعنی استاد، ٹیچر جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں اسے معلم کہتے ہیں، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا. اب بات یہ ہے کہ علم ہی ہے جو ہمیں باقی مخلوقات سے افضل کرتا ہے. عمومی طور پہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام
جب تخلیق ہو گئے اور ان میں روح پھونک دی گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو، اور سجدہ کرنے میں جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ تمام چیزوں کا علم آدم علیہ السلام کو تھا، اور جب فرشتوں سے وہ چیزیں پوچھی گئیں تو انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اے اللہ ہمیں تو کچھ علم ہی نہیں ہے، بس اتنا ہی جتنا آپ نے سکھایا تھا۔ آدم علیہ السلام سے فرمایا، انہوں نے ہر چیز بیان کر دی۔ تو ادب علم کا تھا، آدم علیہ السلام کو ملائکہ نے سجدہ کیا اس علم کی وجہ سے جو اللہ کی طرف سے ان کو عطا کیا گیا تھا۔ تو استاد کتنی بڑی ہماری سمجھ لیجئے کہ دولت ہے، ہمیں انسان بنانے والے استاد ہیں۔ کہتے ہیں نا ماں باپ تو بس پیدا کرتے ہیں اور یعنی کہ زندگی دیتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، لیکن استاد ہیں جو آپ کو کسی قابل بناتے ہیں۔ اب جہاں تک بات ہے کہ موجودہ زمانے میں استاد کا وہ ادب، وہ احترام اور ان کی وہ امپورٹنس نظر نہیں آتی، بہت سارے فیکٹرز ہیں، اس میں کسی ایک کو آپ بلیم نہیں کر سکتے، پیرنٹس کی طرف سے بھی اور خود ٹیچرز بھی، وہ سب میں وہ ڈیووشن نہیں رہا۔ یقین کیجئے کہ اگر ماں باپ نہ بھی رسپیکٹ سکھائیں، ایک ٹیچر میں یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس طرح بیہیو کرے کہ اسٹوڈنٹ اس کی رسپیکٹ کرنے پر مجبور ہو جائے، سوائے اس کے کہ بہت ہی پرابلم چائلڈ، لیکن اگر اسی میں کچھ ایشو ہو جائے تو وہ بیچارے ٹیچرز کے گلے آ جاتا ہے معاملہ، یہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ یہ تو بہت ہی دیکھیے، اب یہ پیرنٹس کو سوچنا چاہیے کہ اگر بچے کے دل میں استاد کی عزت نہیں ہوگی، نہ تو با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، اگر وہ استاد کا ادب نہیں کرتا، آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اس سے کچھ سیکھے گا؟ ہم کبھی بھی اس کی بات نہیں مانتے جس کی ہم رسپیکٹ نہیں کرتے۔ تو ہاں، ڈنڈے سے، یا ڈنڈے سے مراد ڈنڈا نہیں ہوتا، ڈنڈے سے مراد ہوتا ہے کہ کوئی آپ نے بلیک میل کر دیا یا آپ نے کوئی کنڈیشن لگا دی، ہاں۔ لیکن یہی بات ہے کہ اگر آپ نے اپنے بچے کے پاؤں پہ کہتے ہیں خود کلہاڑی مار دی، ہم تو یہ آج کے دور میں بھی ہم یہ کہتے ہیں اور ماں باپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم انہیں نہیں کہتے آپ اس کو ادب سکھائے بچے کو، ہم انہیں کہہ رہے ہیں دیکھو آپ کے بچوں کا فائدہ اس میں ہے کہ آپ جا کر ٹیچر سے بات کر لیجئے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کچھ ایسا ہیومیلیٹ کر دیا ہے، کوئی بچے کو ایسی بات کہہ دی ہے جو نہیں کہنی چاہیے تھی، یا زیادتی کر دی ہے ان سے ڈانٹنے میں، لیکن بچے کے سامنے کہیں کوئی نہ کوئی بات ہوگی، بیٹا ٹیچر غلط نہیں کر سکتے، تو بچے کو یہ امپریشن ہونا ہی نہیں چاہیے کہ میں اپنی ٹیچر کی کمپلین کر سکتا ہوں۔ بالکل جی، کیونکہ اس سے پھر آپ کے اپنے بچوں کے لیے پرابلم ہوتی ہے۔ میں سوال اس وجہ سے میں نے یہ اس وقت کیا کیونکہ ہمیں اپنا دور یاد ہے کہ اگر ہم غلطی سے کبھی گھر پر آ کے بتا بھی دیتے تھے تو ہماری گردن پہلے پکڑی جاتی تھی، تم نے کیا کیا ہوگا۔ اب یہ چیزیں بڑی چینج ہوتی جا رہی ہیں اور یہ ایک طریقے سے غلط بھی ہے۔ بہت سارے اور بھی سوال ہیں جو پیرنٹس کی جانب سے ہیں، وہ بھی ہم آج پوچھیں گے۔